السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکنا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، بیلنسنگ دین اینڈ دنیا دا رائٹ وے۔ کوشچن یہ ہے، دین اور دنیا کے درمیان بیلنس کیسے بنائیں؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، لیکن ساتھ ہی ہم اپنی دنیا، فیملی اور ذمہ داریاں بھی پوری کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اسلام میں ہمیں دنیا سے دور بھاگنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کیسے کرو۔ دین اور دنیا کو اپوزٹ نہیں سمجھنا۔ اس کو سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث کے ذریعے، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کر۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اسلام ایک بیلنس کی زندگی سکھاتا ہے، جہاں عبادت بھی ہے اور انسانی خدمت بھی۔ اب جانتے ہیں کہ بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا دن آپ نے نماز پڑھ لی اور آدھا دن آپ نے صرف دنیا کے کام کر لیے۔ نہیں، بیلنس کا مطلب ہر ایک کام میں اللہ کو یاد کرنا۔ جب آپ کام کرتے ہیں، پریوار کا خیال رکھتے ہیں، کھانا بناتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، سب دین کا ہی حصہ بن جاتا ہے اگر نیت صاف ہو، نیت اللہ کے لیے ہو۔ چلیے اس کو اور باریکی سے سمجھتے ہیں۔ اب روزمرہ کی زندگی میں بیلنس کیسے لائیں؟ اپنی زندگی کا اگر ہم مین حصہ اگر ہم صلاح پہ فوکس کریں گے، جو لوگ نماز کو اپنے دن کا سینٹر بناتے ہیں، ان کا دن نیچرلی ڈسپلن بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صلاح ٹائمنگز کے آس پاس ہی اپنے اگر ہم کام پلان کریں، ہر اعمال میں نیت ہماری اللہ کی ہو، تو کھانا بنانے سے لے کے گھر صاف کرنے تک، بچوں کا خیال رکھنے تک، ہر کام ہی عبادت بن جاتا ہے اگر نیت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ ورنہ تو سارے دنیاوی کام ہی کہلائیں گے، وہ تو پھر آپ اللہ کے راستے سے بالکل ہی آپ اپنے دنیا کے کام میں ہی مصروف ہو جائیں گے اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو۔ لیکن اگر اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو عبادت کا بھی آپ کو اجر لینا ہے، تو ساری نیت آپ نے اللہ ہی کے لیے کرنی ہے کہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، گھر صاف کر رہے ہیں، بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ سب کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم نیت کریں کہ یہ سب اللہ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ اس میں بھی عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا وقت تو اللہ کے لیے پورا ڈیڈیکیٹڈ عبادت کے لیے دینا ہی ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے صرف 10 منٹ ہی نکالیے فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ آپ نے نکال لیے صرف قرآن پڑھنے میں یا ذکر کرنے میں، یا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جائیں، بالکل تھوڑی ہی دیر، وہ پیور ڈیڈیکیٹڈ وقت رہے گا جو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی ضروری ہے کہ آپ تھوڑا گھر کے کام سے سائیڈ میں ہٹ کے اگر آپ پیور تھوڑا سا ٹائم آپ صرف اللہ کی عبادت کریں جو کہ اللہ نے کہی ہے، جیسے کہ نماز کے بعد آپ تھوڑا سا ذکر کر لیں، نماز تو ادا کرنی ہی ہے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، 10-15 منٹس بھی دن میں چلے گا، وہ بہترین عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ تو دیکھیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم بھی نکال لیا اللہ کی کتاب پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اور گھر کے کاموں میں بھی ہم کو اتنے ہی عبادت کا ثواب مل رہا ہے اگر ہم نے نیت اللہ کے لیے کر لی۔ ان سب کے بعد اگر ہم اور آگے بڑھیں اپنی ڈیلی لائف میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم ہر اس فتنے سے بچیں جو کہ آج کے دور میں چل رہا ہے۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر بھی رہے ہو تو ہم کو کم سے کم اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایسی چیز ہم نہ دیکھیں یا ایسی چیز میں ہم انوالو نہ ہو جو چیز اللہ نے منع کر رکھی ہے، کہ حرام چیز، جیسے کہ میوزک ہم نہ سنیں، نہ دیکھیں، جیسے کہ نگاہوں کا پردہ۔ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے جو کہ آپ کو نہیں دیکھنی ہے، جو کہ فتنہ کریٹ کرنے والی چیز ہے، تو آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اس کو سکرول کر لیں، آپ اس چیز میں انوالو ہی نہ ہو۔ کوئی بھی دنیاوی چیز اس میں اتنا نہیں انوالو ہو جائیں کہ آپ اللہ ہی کے راستے سے بھٹک جائیں۔ اپنا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، اس ہر ایک چیز پہ شکر گزار رہنا بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ چلیے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایک مومن عورت جب اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اور ساتھ میں نماز اور دعا نہیں چھوڑتی، اور ہر ایک چیز پہ اللہ کی شکر گزار رہتی ہے، تو یہی ہے ٹرو بیلنس۔
تو یہی ہے عبادت کرنا اور دنیا بھی سنبھالنا اور دین اور دنیا کو لے کر چلنا، یہی ہے مثال۔ چلیے ہم اپوزٹ دیکھتے ہیں، اگر ہم ایسے بیلنس نہ بنا کر چلیں تو ہمارے کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ مل جائے گا۔ آج آپ نے اگر محنت کی دنیاوی میں تو اللہ محنت کرنے والوں کو اجر بھی دیں گے، آپ کو مال بھی مل جائے گا، دنیا میں ہر ایک چیز مل جائے گی جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ کو جو ذہنی سکون کہتا ہے نا، پیس آف مائنڈ، وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو دین اور اللہ کی عبادت کو بھی ساتھ میں رکھ کے آپ کو دنیا کے کام کرنے ہیں۔ جو آپ کا دل کا سکون ہے نا، وہ اسی میں ملے گا جب آپ ہر چیز کی نیت آپ اللہ کے لیے کر کے چلیں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں قرآن کی آیات سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے دنیا میں بھی حصہ دیا ہے اور آخرت میں بھی۔ سورہ القصص آیات نمبر 77۔ یہ سب تبھی حاصل ہوگا جب ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، ہم دنیا کو یہ سمجھ کے چلیں گے کہ ہم یہاں پر ایک پرپس کے لیے آئے ہیں، ہم عبادت کے لیے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے یہاں پہ، لیکن اب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں دے کے بھیجی ہیں کہ یہ سب کرتے ہوا، یہ سب ذمہ داریاں نبھاتے ہوا آپ نے عبادت کرنا ہے، ورنہ فرشتے تو دن رات صبح شام اللہ کی عبادت کر ہی رہے ہیں، لیکن انسانوں کو کیا کہہ کے بھیجا ہے کہ دنیا کے بھی کام کرتے ہوا انسان مجھے کتنا یاد رکھے گا، کتنا میرا شکر گزار رہے گا۔ تو یہ سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کو ہی دین اور دنیا کا بیلنس کہتے ہیں، اور یہ کر کے چلنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے زندگی ایک سفر ہے جہاں ہم اپنی دنیا کو دین سے روشن کرتے ہیں، کھانا بنانا، پڑھنے جانا، کام کرنے جانا، سب عبادت بن سکتا ہے اگر دل میں اللہ کا ذکر۔ یہی ہے دین اور دنیا کا اصل راز، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کو عبادت کرتے ہوئے زندگی جینا۔ چلیے یہی ہے ٹرو بیلنس۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم مسجد النبوی کی زیارت کیسے کرتے ہیں وہ سب دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریے، اینڈ کامنٹ سیکشن میں اپنے تھاٹس اینڈ آئیڈیاز ضرور شیئر کریے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔